بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام سے لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ چیز لکھی ہوئی دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر علی بن سفیان کو میرے پاس بلاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا، جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز سے پکڑتا کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے یا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 3 غریب اور مظلوم لڑکیاں آئیں۔ جب سلطان ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی، اور سلطان کا ایک سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا۔ لہٰذا سلطان نے سپاہی کو حضور، یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، اور یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے پیچھے دشمن ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی چال میں پھنس گیا، لیکن جب علی بن سفیان کسی کام سے واپس لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو فوراً ان کی آنکھوں سے پہچان گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ان لڑکیوں کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا کہ آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں۔ سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہرہ کا رنگ اڑ گیا۔ ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً اٹھ کر کہا کہ کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ عربی نہیں جانتی، تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی؟ اور اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور علی بن سفیان کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تینوں پکڑی گئیں، اور یہی ادا اس کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند تھی۔ الغرض، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے، اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے، اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب محصول ٹیکس دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے دگنا محصول لینے کا مطالبہ کر دیا، اور میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی۔ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سرداروں کو پکڑ کر اس قبیلے کے اپنے قبضے میں لیا جائے، تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو محصول نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو۔ علی بن سفیان سے تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بات چیت کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کر لے جائیں گے، اور وہاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے، اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاری کرنے میں
का हुक्म दे दिया। जब हमला करने का वक़्त करीब आया तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह महल से अपने सिपाहियों के साथ रवाना होने लगा। तो इतने में एक आम आदमी के भेष में एक माहिर जासूस ने आकर सुल्तान को खबर दी कि हुजूर आप अपने सिपाहियों को अभी और इसी वक्त रोक दें, क्योंकि इस कबीले के सरदार को कहीं से खबर मिली कि सुल्तान इस कबीले के पर हमला करने वाला है और उसने आपके मुकम्मल मंसूबे के मुताबिक अपनी उस जगह पर सिपाही तैनात कर दिए, और अगर आपने उन पर हमला किया तो आपका हमला बिल्कुल नाकाम जाएगा और आपके सारे सिपाही मारे जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि आखिर इस सरदार तक ये खबर कैसे पहुंची कि मैं इसके कबीले पर हमला करने वाला हूँ। इतने में इस माहिर जासूस ने कहा, हुजूर मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उस कबीले के सरदार के जासूस आपके दरमियान में मौजूद हैं। ये खबर सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी वक्त घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो कि आज तक कोई भी जासूस सुल्तान के सामने टिक नहीं पाया, तो अब ऐसी अहम मालूमात एक जासूस कैसे लेकर जा सकता है? इतने में उस जासूस ने कहा कि हमारी मालूमात के मुताबिक उस सरदार के 2 जासूस इसी वक्त महल में मौजूद हैं और उनमें से एक जासूस बिल्कुल आपके करीब है और दूसरा जासूस एक आम से मुलाजमत पर मामूर है जो कि आपके करीबी जासूस से खबर लेता है और वो इस खबर को इस सरदार तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जासूस को कहा कि मेरे करीब तो कोई ऐसा मशकूक बंदा नहीं जो मुझसे गद्दारी करके जासूसी करे। तो सुल्तान के जासूस ने कहा, हुजूर जासूस हवा की तरह होते हैं जो मौजूद होते हुए भी नज़र नहीं आते, लिहाजा आपको अपने हर तरफ देखना चाहिए, जासूस आपको नज़र आ जाएंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को आराम करने के लिए भेज दिया और ख़ुद अपने कमरे में चला गया और अली बिन सुफियान को अपने पास बुलाया और कहा कि ए अली, मेरे जासूसों के मुताबिक महल में उस वक़्त उस सरदार के 2 जासूस मौजूद हैं जिन्होंने ये अहम मालूमात इन तक पहुंचाई हैं। अब इनको पकड़ने का कोई तरीका बताओ। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा कि आखिर महल में 2 जासूस कौन हैं। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में एक बावर्ची सुल्तान के लिए मशरूब लेकर आया। जब अली बिन सुफियान की नज़र उस बावर्ची पर पड़ी तो अली बिन सुफियान ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि हुजूर ये बावर्ची कहाँ से आया? तो सुल्तान ने कहा कि ये 15 दिन पहले मैंने इसको बाज़ार से ख़रीदा था। ये कानों से बहरा है लेकिन इसके हाथ का जायका बहुत लजीज है और उसने कई दफ़ा साबित किया कि ये मेरा वफ़ादार है, आप इस पर शक ना करो। तो इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर मैं इस पर शक नहीं कर रहा, लेकिन ये आपका बावर्ची बिल्कुल बदलिहाज है। मैंने सुबह इसको मशरूब बनाते देखा तो इसने बगैर बर्तन धोए बर्तन में मशरूब बना दिया और इसी गुस्से की वजह से मैंने इस बर्तन में जिसमें आपके लिए मशरूब लाया है मैंने इसमें जहर मिला दिया, लिहाजा आप ये मशरूब बिल्कुल ना पिएँ और सज़ा के तौर पर ये मशरूब इसी बहरे बावर्ची को पिला दें ताकि ये अपनी गलती की सज़ा भुगत सके, क्योंकि इसे मालूम होना चाहिए कि एक सुल्तान का मशरूब किस तरह के बर्तन में बनाना चाहिए। इतने में सुल्तान ने कहा कि ये अली तुमने क्या कहा, इसके साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर अगर आप मुझे अपना वफादार समझते हैं तो मेरी बात मान लें। इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बहरे बावर्ची की तरफ देखा और कहा, ए बावर्ची ये मशरूब तुम पी लो, मुझे हाजत नहीं। सुल्तान ने उसके हाथ में दोबारा मशरूब का प्याला देते हुए कहा कि अब इसको पी जाओ। लेकिन हैरानी की बात उस वक़्त हुई कि इस मशरूब को पीते वक़्त उसके हाथ कांपने लगे और जब सुल्तान ने इसरार किया तो वह मशरूब का प्याला इसके हाथ से गिर गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा हैरान हो गया कि ये मशरूब क्यों नहीं पी रहा और मशरूब उसके हाथों से क्यों गिर गया। तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर यही वो जासूस है जो आपकी मालूमात कबीले के सरदार तक पहुंचा रहा है। सुल्तान ने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम, ये तो बहरा है। तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर ये अगर बहरा होता तो ये अभी और इसी वक्त
اس مشروب کو پی جاتا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا ہے کہ اس مشروب میں زہر ہے، اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا اور اس مشروب کو پی جاتا، لیکن یہ صرف بہرا ہونے کا ناٹک کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکالی اور اس جاسوس کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، لیکن ابھی اس جاسوس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی مدد سے دوسرے جاسوس کو پکڑ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا پریشان ہو گیا اور کہا، اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اور محل کے ایک ایک کونے، ایک ایک دروازے اور ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اور جب سارا معائنہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان واپس آئے اور کہا، حضور، میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے سامنے میں تمام سپاہیوں حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا کہ ہم فلاں قبیلے پر فلاں جگہ سے فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں، تم سب تیار ہو جاؤ۔ کچھ سپاہی محل کی حفاظت کے لیے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جب سلطان واپس اپنے کمرے میں آیا تو علی بن سفیان نے کہا کہ حضور، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب یہ خبر تو ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچے گی، کیونکہ ابھی ابھی ایک جاسوس ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ سلطان نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں کو کہا اس طرح ہم ویسا نہیں کریں گے۔ میں صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس خبر کے بعد کون سا سپاہی اس محل میں غائب ہوتا ہے۔ جو بھی سپاہی محل میں غائب ہو وہی دوسرا جاسوس ہوگا۔ اور سلطان کی سوچ کے مطابق تھوڑی دیر میں جب علی بن سفیان نے دوبارہ محل کا معائنہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے غائب تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی غدار ہے، لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی اس جاسوس کی کچھ نہ کہنا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کروں گا، لیکن ہم ویسے ہی حملہ کریں گے جیسے ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا، ہم پیچھے سے آ کر اس قبیلے پر قبضہ کر لیں گے، اور اسی طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند سپاہی اس قبیلے کے سردار کی طرف بھیج دیے جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا، اور باقی سپاہیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق اس قبیلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے چلا گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے ہی وار میں اس قبیلے پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سے سلطان کی سپاہیوں نے بھی اس سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور وہ جاسوس بھی پکڑا گیا، کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق فوراً وہ جاسوس اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر خبر دی، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس بے وقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنی جان گنوا دی بلکہ اپنا قبیلہ بھی کھو بیٹھا، اور وہ دونوں جاسوس علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے پکڑے گئے۔